الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ کسی بندے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت براہ راست انتخاب فرماتے ہیں، براہ راست منتخب فرماتے ہیں، اور وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں ہوتی ہے جن کو اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ چند عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے یہاں آئی اور آپ کے یہاں انہوں نے 24 گھنٹے قیام کیا۔ یہ کیا مقصد ہے؟ انہوں نے اپنے گھر بار کو کیوں چھوڑا؟ اپنے بچوں کو کیوں چھوڑا؟ اپنے گھر کی ساری مشغولیات کے باوجود یہ اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں کیوں نکلی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کی زندگیوں میں دین کا لانا ہے، کیونکہ ہم جانتی ہیں دنیا کی ہر چیز محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بغیر محنت کے میری بہن ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمارے گھروں میں نہیں آتی، بغیر محنت کے۔ ایک چھوٹی سی موم بتی لانی ہو اس کے لیے محنت ہے، ایک چھوٹی سی ماچس کی ڈبی لانی ہو اس کے لیے محنت ہے، کہ بغیر محنت کے تو کوئی چیز ہمارے گھروں میں بھی نہیں آتی۔ تو اتنا بڑا دین جس کے اوپر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، جس کے اوپر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہو، میری بہن وہ دین بغیر محنت کے ہماری زندگیوں میں کیسے آوے؟ تو یہ سارا جہد اور یہ ساری محنت اور یہ ساری مشقت یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جب بھی تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو۔ گویا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے میری بہن۔ جیسے نماز یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، حج یہ اللہ کا حکم ہے، پردہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک اللہ کے امر کو پورا کیا آپ نے ماشاءاللہ، اب اپنے اپنے گھروں میں واپسی ہو رہی ہے۔ تو چند باتیں ایسی ہیں جس کو ہمیں اپنے کیا کہیں گے دوپٹے میں باندھ کر لے جانا ہے۔ محاورہ ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جس کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے جانا اور نیت کر کے جانا کہ انشاءاللہ گھر جا کر میں ان باتوں پر عمل کروں گی۔ دیکھو، جو بہنیں عمل کرنے کی نیت کرے گی نا وہ تو ہماری باتوں کو دھیان سے سنے گی۔ اب جس کو عمل کرنا ہی نہیں ہے تو اس کو سننا بھی نہیں۔ اس کے لیے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمیں گھر جا کر ان 3 باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اپنے گھر کا ماحول کو بدلنا مطلب اپنے گھروں میں اعمال کی فضا قائم کرنا، اپنے گھروں کے اندر اعمال کا اہتمام کرنا۔ 5 وقت کی نماز، صبح شام کی تسبیحات، روزانہ کلام پاک کی تلاوت، روزانہ تعلیم، یہ ہمارے گھر کا روٹین بنے۔ جیسے ہمارے گھروں کا روٹین بنا ہے نا، صبح اٹھتے ہی چائے ناشتہ، چائے ناشتے کے بعد گھر صاف کرنا، پھر کپڑے لے کر بیٹھنا، پھر برتن صاف کرنا، پھر دوپہر کے کھانے کی فکر، اور پھر دوپہر کا کھانا پورا کر کے برتن سمیٹنا، ہے نا،
اور اس کے بعد پھر شام کی فکر، پھر بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کو اسکول سے لینے جانا، جیسے ہم نے اپنی زندگی کا ایک روٹین اور ایک معمول بنایا ہوا ہے، اب اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جب اب گھر جاؤ گی تو اب اپنے روٹین میں یہ بھی شامل کرنا کہ مجھے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی۔ دیکھو عورتوں کے لیے تو اذان بھی ضروری نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو نماز کا وقت ہو جائے وہ فوراً نماز پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں جیسے اذان کانوں میں پڑھیں، اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف آؤ۔ چھوڑ دو اپنے کچن کا کام، چھوڑ دو برتن دھونا ہے تو برتن پڑے ہیں بعد میں دھو لیں گے، کپڑے بعد میں دھو لیں گے، کوئی ضروری کام کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے ضروری کام میرے اور آپ کے نزدیک اب اللہ کے حکم کو یعنی نماز کو پڑھنا ہو، اس کو اپنے گھر کا ماحول بنانا کہتے ہیں۔ بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھاؤں، میرے اور آپ کے گھر میں ہمارا چھوٹا بچہ 6 سال 8 سال کا کھیل رہا ہے، اپنے کھلونوں سے اپنی گاڑیوں سے بچے کھیلتے ہیں، اور اچانک اذان کی آواز آئی۔ اب اذان کی آواز سن کر ابا یا دادا فوراً اپنے موبائل کو چھوڑا، ٹوپی لی اور مسجد کی طرف چلے، چھوڑ دیا انہوں نے جو اپنا کام کر رہے تھے اور فوراً وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ اور امی جو کچن میں کام میں لگی تھی، فوراً امی نے بھی اذان کی آواز سنی، فوراً باتھ روم کا رخ کیا، وضو کیا، مصلی بچھائی اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب آپ نے بچے کو کوئی بیان نہیں دیا اور آپ نے بچے کو کوئی کیا کہتے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن آپ کی زندگی سے اس بچے نے یہ سبق حاصل کیا کہ اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں اور فوراً نماز کی طرف جانا چاہیے۔ آپ دیکھو گی وہ بچہ جلدی جلدی باتھ روم میں جاتا ہے، اپنے منہ پر پانی مارتا ہے اور چھوٹا سا مصلی لے کر ماں کے بازو میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کے میں غیر محسوس طریقے پر ایک تاثر پیدا ہوگا، غیر محسوس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہوگا۔ فجر کے بعد عصر کے بعد ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہماری تسبیحات ہم ہر حال میں پوری کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی وقت پر ہماری مدد کر دیں، ایمانداری سے بتاؤ ہماری زبان اس کا ذکر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہم اس کو یاد کرتے نہیں کرتے کہ فلاں بہن نے ہماری مدد کی، فلاں بھائی نے ہماری مدد کی؟ آدمی کی زبان اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ اب اللہ کی میری بہن ہزاروں نعمتیں میں اور آپ استعمال کر رہی ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو کیا اس کے بدلے میں یہ نہیں ہمارے اوپر حق قائم ہوتا کہ ہم صبح شام اللہ کو یاد کریں؟ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح استغفار کی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے ماشاءاللہ سن لیا کہ اللہ پاک زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب سے نیت کرو انشاءاللہ میں فجر کی نماز کے بعد اپنی تسبیح پوری کیے بغیر اپنے مصلی سے نہیں اٹھوں گی۔ عصر کے بعد اگر کچن کا کام ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنی تسبیحات کو پوری کر لیں، اور روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر قرآن نہیں آتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے محلے میں ایسی عورتیں ہیں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، اپنے مردوں سے اجازت لے کر اور اپنے مردوں سے کیا کہتے پرمیشن لے کر روزانہ کچھ وقت 1-آدھا گھنٹہ ان کے پاس جائیں، اپنے قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، تاکہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھنے والے بنیں۔ دیکھو یہ قرآن میری بہن اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس کے دلوں میں قرآن کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے دلوں میں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر اب یہ اعمال کو ہمیں کرنا ہے۔ جب صحیح اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے غلط چیزیں خود بخود ہمارے گھروں سے نکل جائیں گی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اندھیرے کو بھگانے کے لیے ڈنڈے نہیں چلانے پڑتے۔ اندھیرے کو بھگانا ہو نا گھر کے، تو اس کے لیے ڈنڈے نہیں چلانے پڑتے، بلکہ اپنے گھر میں ایک بلب جلا دو،
ایک موم بتی جلا دو، ایک ٹارچ جلا دو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے دینی کا اندھیرا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی ڈنڈے چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو نماز پڑھو، چلو مسجد میں جاؤ۔ اب گھر میں ہال پکار مار دھاڑ، اس کے ذریعے سے میری بہن دین نہیں آتا۔ دین تو آتا ہے دین کی محنت سے۔ جب آپ اپنی ذات کو بدلو گی اور جب آپ اپنی زندگیوں میں ان اعمال کو جگہ دو گی نا، تو آپ کے گھر والے ان اعمال سے خود بخود متاثر ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہاں سے جانے کے بعد آپ کا ایک ایک عمل نوٹ کیا جائے گا۔ ہم جب شروع میں تبلیغ میں لگے تو ہمارے بڑے سمجھاتے تھے کہ دیکھو اب تم تبلیغ میں لگے ہو، اب تمہارے 3 دن لگ گئے، اب تمہارا چلہ لگ گیا، اب لوگ تمہاری ایک ایک عادتوں کو دیکھیں گے۔ وہ مثال دیتے تھے جیسے گھر میں نئی دلہن آتی ہے نا، تو گھر کے سارے لوگ اس دلہن کی ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے ہیں، یہ کیسے کھاتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کیسے بات کرتی ہے، کیسے پلو پکڑتی ہے، اس کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ ایسے آپ کے اوپر تبلیغ کا لیبل لگا ہے، اب آپ کی زندگی کا ہر عمل نوٹ ہوگا۔ کسی نے تو بڑی اچھی بات بتائی، یوں فرمایا کوئی کھڑے رہ کر شراب پیے اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن آپ کھڑے رہ کر پانی پیو گی تو کہیں گے دیکھو جماعت میں جا کر آئی اور کھڑے رہ کر پانی پی رہے، دیکھو کھلے سر پانی پی رہے۔ یہ سکھایا تم کو تبلیغ میں؟ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے اپنے گھروں میں جائیں۔ انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے بتائی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز پردہ لائیں۔ پردہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ کوئی ہمیں قید کرنے کی بات نہیں ہے۔ ارے میری بہن، جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا اسی کو چھپایا جاتا ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے پھل ہیں اللہ نے ہر پھلوں کو پردے میں رکھا ہے۔ دیکھو آپ، ہر پھل پردے میں ہے، ہر پھل کے اوپر چھلکا ہے۔ اس لیے اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی وہ گھر نصیب والا ہے، جس بھائی کو بہن مل گئی وہ بھائی نصیب والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو یہ مقام دیا میری بہن، اس کے لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے، ہمارے سر کا بال کسی کو نظر نہ آئے، ہمارے ہاتھ کا ناخن کسی کو نظر نہ آئے۔ اور صرف پردہ برقع پہننے کو نہیں کہتے، بلکہ غیر محرم کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں جب سے بالغ ہوئی ہوں مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور میں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ اس کے لیے کچھ رشتے ہیں جو محرم کہلاتے ہیں، جو رشتے ہیں نامحرم کہلاتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنے کی چیز ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہماری عورتوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو رشتے محرم ہیں، محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم ان رشتوں کو کہا جاتا ہے جس سے کسی حال میں بھی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ابا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ماما ہے، چاچا ہے، نانا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے۔ یہ ایسے رشتے ہیں جن کو محرم کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے کے سارے میری بہن نامحرم ہیں، سارے کے سارے نامحرم ہیں۔ میں مثال دوں چند رشتوں کو جو نامحرم ہونے کے باوجود ہاں جو ہماری عورتیں اس سے احتیاط نہیں کرتی۔ جیسے ہمارے دیور ہے، یہ ہمارے لیے نامحرم ہے، ہمارا جیٹ ہے، یہ ہمارے لیے نامحرم ہے،
हमारा बहनोई है, नंदोई है, हमारी फूफी का लड़का, खाला का लड़का, चाचा का लड़का, मामू का लड़का, जिसको कजिन कहते हैं, शरीयत ने इनको नामहरम कहा है। इनसे पर्दा करना वाजिब है। इनके सामने आप अपना चेहरा नहीं खोल सकती, बिला जरूरत इनसे बात नहीं कर सकती, न बैठकर न फोन पर। पर्दे को समझने की कोशिश करें कि पर्दा किसको कहते हैं। इसलिए एक तो इसका एहतमाम करें, दूसरे अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजारें। 5 चीजों में मेरी बहन सादगी हो, खाने में, लिबास में, मकान में, सवारियों में, शादी ब्याह में, इसको सादगी के साथ गुजारना। बहुत ज्यादा तकल्लुफात और बहुत ज्यादा ज़ेब व ज़ीनत, ये इस्लाम ने इससे मना किया है। अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए, अल्लाह के नबी के घर में कभी 2 कपड़े जमा नहीं हुए। अल्लाह के नबी के घर की दीवारें खजूर की छाल की हुआ करती थी। अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों का निकाह किया, लेकिन कभी किसी की शादियों में धमाल नहीं और किसी की शादियों में जो है हंगामा नहीं। सादगी के साथ अपनी 4 बेटियों को रुखसत कर दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन जोड़ा हजरत फातिमा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इससे बेहतरीन जोड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता मेरी बहन। हजरत फातिमा से बढ़कर किसी की बेटी नहीं और हजरत अली से बढ़कर किसी का बेटा नहीं। अल्लाह की कसम, इन दोनों का निकाह सादगी के साथ हुआ, बगैर खर्चे के हुआ, कोई फजूल खर्ची नहीं। इसलिए अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सादगी की तरफ ले जाएं और सिला रहमी अपने घरों में लाएं। आपस में जोड़, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे का हक अदा करें। बहू सास का हक अदा करे, सास बहू का हक अदा करे, जेठानी देवरानी का हक अदा करे, देवरानी जेठानी का हक अदा करे। जब एक दूसरे का हक अदा करोगी तो एक दूसरे का इकराम करोगी, एक दूसरे का इकराम करोगी तो एक दूसरे की इज्जत करोगी, एक दूसरे की बात को सुनोगी, मानोगी, इताअत करोगी, आपस में मोहब्बतें पैदा होगी। आज मिजाज हमारा उल्टा हो गया। हमारा मिजाज जो है ना, नफसानी मिजाज हो गया, मानने का मिजाज नहीं रहा। अब हर एक को आजादी चाहिए और इस्लाम नाम ही पाबंदी का है, आजादी तो है ही नहीं। इस्लाम नाम ही पाबंदी का है। मुसलमान उसी को कहते हैं जो मानकर जिंदगी गुजारते हैं। मुसलमान, मुसलसल मानने वाला। अब हमारी तबीयत में आजादी है, बहू चाहती है मैं आजाद रहूं, सास चाहती है मैं आजाद रहूं, बेटा चाहता है मैं आजाद रहूं। नहीं मेरी बहन, हम एक सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे का इकराम करें, एक दूसरे का हक समझें। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं आपको इंसाफ की दावत दे रहा हूं। देखो, एक औरत है जो ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मेरे दामाद के साथ खुश रहे, लेकिन उसी का बेटा अपनी बहू के साथ खुश रहे, वो उसको हजम नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताएं आप? अल्लाह के यहां जवाब नहीं देना आपको। आप जो मापदंड अपनी बेटी के साथ इस्तेमाल कर रही है, वही मापदंड आप अपने बेटे के साथ इस्तेमाल करें। अब एक लड़की अपने भाई भाभीियों को ये तो दावत देती है और ये तो इंस्ट्रक्शन देती है कि देखो अम्मी अब्बा का ख्याल रखना, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना, उनकी हर जरूरत को पूरा करना, उनका ख्याल करना। दिन में एक मरतबा फोन करके पूछती है अम्मी खैरियत से हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। लेकिन वही बच्ची जो अपनी माँ बाप को, अपने भाई भाभीियों को कहती है ख्याल रखना, लेकिन उसके घर में जो माँ बाप उसको मिले सास और ससुर की शक्ल में, ये उसका ख्याल क्यों नहीं रखती? दुनिया मकाफात अमल है, याद रखना मेरी बात। दुनिया मकाफात अमल है, यहां पर अमल का बदला नकद मिलता है। दुनिया मकाफात अमल है कि तुम किसी की बेटी को अपने घर में परेशान करोगे, तुम्हारी बेटी किसी के घर में परेशान होगी।
तुम किसी के माँ बाप को अपने घर में परेशान करोगे, तुम्हारे माँ बाप को कोई अपने घर में परेशान करेगा। दुनिया मकाफात अमल है, मैं साफ कह रहा आपको, आप पूरी बात मेरी समझ गई होगी। इसलिए मैं आपको दावत दे रहा हूं कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, रिश्तेदारियों को बाकी रखें। देखो, रिश्तेदारियों को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। मामूली मामूली बातों पर बहनों बहनों से बात नहीं, भाइयों भाइयों से बात नहीं। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए दो भाई बात नहीं किए, आखिर में भाई मर गया, उसका जनाजा उठा, उसके भाई के पास जाकर कदमों में पड़ गए कि अल्लाह का वास्ता तेरे भाई का जनाजा है तो आजा। उसने कहा मैं कसम खाया हूं इसके जनाजे को हाथ भी नहीं लगाऊं। अब बताओ, अपनी आखिरत को आग लगाकर क्या मिल गया तुमको? कौन सी जमीन तुम अपने साथ कब्र में ले गए? हदीस में आता है कि जो दो औरतें आपस में बातचीत बंद कर देती हैं और अगर बंद बातचीत में दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया, अल्लाह की कसम हदीस कह रही है कि वो औरत सीधे जहन्नम में जाएगी। अब ईमानदारी से बताओ, हमारी कितनों से ताल्लुक टूटे? जरा जरा सी बात पे नाक चढ़ा लेना, मुंह चढ़ा लेना, बातचीत बंद कर देना, पड़ोसियों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि अपना मिजाज तो मेरी बहन ये बनाए, हम सबको माफ करेंगे, सबको माफ करें। और तीसरी चीज मेरी बहन, अब अपने घर में रोजाना तालीम का हल्का कायम करें। तालीम का हल्का किसको कहते हैं? खाली किताबें पढ़ने को नहीं कहते, बल्कि कुरान का हल्का रोजाना लगे, मुंतखब अहादीस की तालीम हो, हर नंबर में से एक एक हदीस पढ़ें, फिर 6 सिफात के मुज़ाकरा हो, चाहे एक पर्चे पर लिख लें और घर में देख कर पढ़ें। देखते देखते इंशाअल्लाह महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको याद हो जाएगा, फिर आप ज़बानी कर लेना। और उसके बाद घरों में तश्कील हो, हर मर्द के हर महीने 3 दिन लगे, हर मस्तूरात के हर 3 महीने में 3 दिन लगे, हर मस्तूरात का सालाना आशरा लगे, हर मर्द का सालाना चिल्ला लगे। इसकी तरतीब अपने घर की तालीम में हमें बनानी है। घर में जितने अफराद है हर एक की तरतीब बने। माशाल्लाह बड़ी भाभी के 3 दिन लग गए, अब उनके 10 दिन लगे। छोटी भाभी का अभी तक 1 दिन भी नहीं लगा, उनके 3 दिन लगाने की फिक्र हो। अम्मी का माशाल्लाह अशरा लग गया, अब अम्मी का चिल्ले की फिक्र हो। और दादी के तो माशाल्लाह 2-3 चिल्ले लग गए, अब दादा और दादी के बैरून की तरतीब बने। ये घर के मशवरे की चीजें, घर की तालीम में इस तरह तश्कील होनी चाहिए। और फिर हम अपने घर में एक दूसरे के माविन और मददगार बने। क्या मतलब? जैसे कि मैं अल्लाह के रास्ते में जा रही हूँ, मेरे बच्चे मेरी बहन संभाल ले, मेरी बहन जाए मैं संभाल लूं, मेरी भाभी जाए मैं संभाल लूं, लाओ तुम्हारे बच्चे हम संभाल ले, तुम अल्लाह के रास्ते में जाके आओ। ताकि जब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे हमारे बच्चे वो संभाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है बच्चों का। अरे भाई, मेरे घर में जब 2 बच्चे 3 बच्चे है ही और मैं उनको संभाल ही रही हूं, तो अगर 2 बच्चे भाई के भी आ गए, मेरा भाई है वो अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है, उसको मैं संभाल लूंगी तो क्या हरज की बात है। इस तरह बहनें आपस में एक दूसरे की माविन और मददगार बने। जो माएँ हैं वो अपनी बहुओं के वक्त लगाएं, बच्चियों के वक्त लगावें, हिम्मत दे बच्चियों को। कोई बात नहीं बेटा, तेरे बच्चों को हमारे यहाँ छोड़कर तू 3 दिन लगा के आ जा, 10 दिन लगा के आ जा। इस तरह मेरी बहन हर एक का वक्त अल्लाह के रास्ते में लगे। याद रखना, जितना तुम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओगी उतना तुम्हारी जिंदगियों में दीन आएगा, तुम्हारे घरों में दीन आएगा। देखो आज हमारे मर्द सुबह से शाम तक मेहनत करते बेचारे, दुनिया कमाते, दुनिया हमारे घरों में आती नहीं आती, सच्ची बताना। अरे कच्चे मकान पक्के बन गए नहीं बन गए, बदन पर अच्छे अच्छे कपड़े आ गए नहीं आ गए, दस्तरखान पर अच्छे अच्छे खाने आ गए नहीं आ गए, घर के दरवाजे पर 2 पहिए 4 पहिए की सवारी खड़ी हो गई नहीं हो गई। क्या है कि हमारा घर का हर मर्द दुनिया की मेहनत में लगा है। अल्लाह ने हमारे घरों को दुनिया से भर दिया। अगर हमारे घर का हर फर्द अल्लाह के दीन की मेहनत में लगेगा तो ईमानदारी से बताओ हमारे घरों में अल्लाह का दीन आएगा नहीं आएगा? दीन आएगा, जिंदगियों में मोहब्बतें लाएगा, दीन आएगा, जिंदगियों में उल्फतें आएगी, एक दूसरे के लिए दिलों में दर्द और गम पैदा हो।
پھر ہمارا گھر گھر نہیں ہوگا بلکہ ہمارا گھر ایک بدن بن جائے گا. جیسے بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہوتا ہے، ایسے ہمارے گھر میں کسی ایک کو تکلیف ہوگی پورا گھر بے چین ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، روزانہ بلا ناغہ میری بہن اپنے گھروں میں تعلیم ان 5 اعمال کے ساتھ کریں. 5 اعمال ہیں: ایک قرآن کا حلقہ، ایک کتاب کی تعلیم، ایک 6 صفات کا مذاکرہ، ایک تشکیل اور ایک مشورہ. آئندہ کل کا مشورہ کریں، کل کتاب کون پڑھے گا، کل 6 صفات کون کرے گا. کبھی بچی کے ذمے، کبھی بچے کے ذمے، کبھی ان کے ابا کے ذمے، کبھی خود اپنے ذمے لے لیں. اس سے بھی ہمارے گھر کا ماحول بنے گا. اب آپ 3 دن لگا کر گئی، آپ نے اپنی بچی کو کہا بیٹی کل تعلیم تمہارے ذمے. اب وہ بچی کل صبح سے کتاب لے کر بیٹھے گی کہ آج میرے کو کتاب پڑھنی ہے. امی بتاؤ کہاں سے پڑھنی ہے تاکہ میں 1-2 مرتبہ پڑھ لوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. آپ نے چھوٹی بیٹی کے ذمے 6 صفات لگا دیے. اب وہ کہے گی امی چلا آپ کا لگا، اشرا آپ کا لگا، مجھے تو 6 نمبر بولنے بھی نہیں آتے، اب مجھے سمجھاؤ میں 6 نمبر کیسے بولوں. اب گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا اور دھیرے دھیرے موبائل چھوٹے گا، دھیرے دھیرے غلط چیزیں گھروں سے ختم ہوگی. میں نے بتایا نا آپ کو، اندھیرا بھگانے کے لیے ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں. اندھیرا بھگانا ہو نا تو اپنے گھروں میں اعمال کے دیے جلاؤ، اعمال کے دیے جلاؤ، گھر سے اندھیرا خود بخود نکل جاوے. اور سب سے اہم اور آخری بات یہ میری بہن، جس طرح ابھی 3 دن لگا کر جا رہی ہو ایسے ہر تیسرے مہینے میں ہمارے 3 دن لگ جائیں. جولائی میں آپ کے 3 دن لگے ہیں، اگست اور ستمبر کے اندر اپنے گھر کے مردوں کو مردوں کی جماعت میں بھیجو، اور اکتوبر کے اندر فوراً کہہ دو کہ دیکھو یہ تیسرا مہینہ ہے، اب ہماری 3 دن کی جماعت بن جائے. اور یہ نہیں مسجد سے جماعت بنیں گی تو جائیں گے، مسجد میں تقاضا آئے گا تو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی جماعت آج سے جا کر شروع کر دیں اکتوبر کی. اپنے گھر کے مردوں کو کہہ دیں وہ فلاں گلی میں 5 نمبر والا کمرہ ہے، مکان ہے، اس کی جو مستورات ہے اس سے میری بات ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا یہ نام ہے، آپ اس سے مل لیں، وہ تیار ہے. اور فلاں بہن نے بھی کہا ہے اور اپنی چچا کی لڑکی نے بھی کہا ہے کہ آئندہ تم جاؤ تو مجھے بھی لے جاؤ. اس طرح میری بہن گھر میں 4 دیواری میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 4-5 مستورات تیار کرنا کون سی بڑی بات ہے. اللہ پاک نے آپ کو تو بولنے کا ملکہ دیا ہے اور اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے. ہمارے مشتاق بھائی کہتے ہیں ایک عورت گھر کے اندر بیٹھی اور ایک عورت گھر کے دروازے پر کھڑی ہے نا، دروازے والی کہہ رہی بہن ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اتنا کام ہے. اور گھر کے اندر والی کہہ رہی بہن اندر تو آ جاؤ. اب کہہ رہے وہ دروازے پہ کھڑی رہ کر کہہ رہی نہیں بہن فرصت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، اور 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر بات کری اور 5 مرتبہ اس نے کہا بہن فرصت نہیں ہے. بتاؤ آپ اللہ نے کتنا کمال دیا آپ کو بات کرنے میں. کسی نے تو مجھے بڑی عجیب بات بتائی، مجھے ہنسی آتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے 4 مستورات بیٹھی اور خاموش بیٹھی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہم ٹرینوں میں آتے ہیں نا، کبھی کبھار سیٹ پہ 2-3 مستورات جمع ہو جاتی تو پورا سفر حیران ہو جاتے ہم. اور کسی نے بڑا عجیب لطیفہ سنایا کہ 2 عورتیں جیل میں تھی، 20 سال تک ایک بیرک میں رہی، اور 20 سال کے بعد جب ان کی سزا پوری ہوئی تو ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا انشاءاللہ باقی کی باتیں رات کو کریں. تو باتیں پوری نہیں ہوتی آپ کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں باتیں کرو لیکن اللہ کے دین کی بات کرو، اللہ کی بڑائی کی بات کرو، اللہ کی قدرت کی بات کرو. ملنے والی ہر بہن کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. تو انشاءاللہ آپ کی جماعت اگلے مرتبہ اکتوبر میں خود تیار کر لیں، اور 2026 پورا ہونے سے پہلے پہلے ایک بار اشرا لگ جائے مستورات کا. اس کے لیے آپ ماشاءاللہ یہ 3 دن تک سب کی تشکیل کرتی رہی. اب آپ خود اپنی تشکیل کر کے یہاں سے گھر جائیں کہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ وقت کب لگے گا. جو بھی 5 مستورات ہیں، کتنی مستورات؟ 6 مستورات ہیں. یہ 6 کے 6 مستورات اپنا طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں آئندہ کب نکلوں گی. اور جیسے میں نے گھر میں جو باتیں بتائی، ایک تو 5 اعمال کے ساتھ، گھروں کے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں،
پردے کے ساتھ زندگی گزاریں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں، آنے والی جماعتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرائیں۔ جیسے ماشاءاللہ اس مکان میں آپ ٹھہری ہیں، یہ پہلی مرتبہ جماعت رکی۔ اللہ کی قسم، آج کی رات جو آپ نے اس گھر میں گزارا ہے، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکا ہے جیسا زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جماعت اگر ہمارے گھروں میں آئے گی، راتوں کو ٹھہرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، تعلیم کرے گی، بیان ہوں گے، اللہ کے بڑائی کے مذاکرے ہوں گے، ہمارے گھر بھی اللہ کے یہاں ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، حالات کو اللہ دور کریں گے۔ اس لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے راستے میں نکلے ہیں مولا، یہ 3 دن لگا کر واپس جا رہے ہیں مولا، ان کی حاجتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے مولا، ان کی ضروریات کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے مولا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ، ہماری ان بہنوں کی حاجتوں کو پوری فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے مولا۔ مولا خصوصاً ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے مولا، خصوصاً ہماری اولادوں کو دین کا کام کرنے والا بنا دے مولا۔ مولا خصوصاً ہماری اولادوں کو مسجد کے آباد کرنے والا بنا دے مولا۔ ہماری اور ان مستورات کی نسلوں میں اے اللہ دین کے داعی اور دین کے شیدائی اور دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والے پیدا فرما دے، قرآن کے حافظ پیدا کر دے، عالم بنا دے، مبلغ بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ ان میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی کمر کے درد سے پریشان ہے، کوئی گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے مولا، کوئی ڈائبٹیز سے، کوئی شوگر سے، اور کوئی بلڈ پریشر سے، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں اے اللہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اے اللہ یہ عورتیں یہاں جمع ہوئی ہیں مولا، مولا تو ان تمام عورتوں کی زندگیوں میں دین کو داخل فرما دے، اے اللہ ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان تمام کو تو اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما لے، خصوصاً اس گھر کو قبول فرما لے۔ ان گھر والوں نے تیرے راستے کے مہمانوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا ہے مولا، مولا جو بھی انہوں نے مدد کی ہے مولا اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما دے، اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما دے۔ بار بار اس گھر میں تیرے راستے کے مہمان آوے، اس کا فیصلہ فرما دے مولا، مولا فیصلہ فرما دے مولا، مولا فیصلہ فرما دے مولا۔ ان کے گھر والوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے، بہترین اور حلال اور پاکیزہ روزی اے اللہ ان کے گھر والوں کو عطا فرما دے، ان کے تمام قرضوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، ان کے بچیوں کے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما